بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ المرسلین۔ میرے پیارے دوستو، سامعین، ناظرین، اب میں آپ کے سامنے وضو کے فرض بیان کر رہا ہوں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، 4 فرض۔ ان 4 فرضوں میں سے اگر کسی ایک فرض کے اندر بھی ہم پانی نہ پہنچا سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے جس طرح اس کا فرض کا حق ہے، تو فرض پورا نہیں ہوگا۔ فرض پورا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں تو ہم کوئی بھی عبادت سے نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے وضو کو جو ہے کامل کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، اس لیے 4 فرضوں کو سن کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان 4 فرضوں میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ کا دھونا۔ اب منہ کا دھونا، اس کی نوعیت کیا ہے؟ منہ کے دھونے میں کہتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جو درمیانی حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ پہلا فرض ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ چہرے کا دھونا، منہ کا دھونا، اور بعض انسان کیا کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو جلدی جلدی منہ پر پانی مار لیا، اور بعض اوقات جو چہرے ہی کے اندر جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا فرض منہ کا دھونا، اس کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے تاکہ کہیں درمیان میں سے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، کہیں ہمارا فرض چھوٹ نہ جائے، وضو کامل نہ ہو۔ اس کے اندر انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، وضو کا دوسرا فرض ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ کونیاں جو ہیں، یہ کونیاں یہ شامل ہیں۔ بعض انسان جب اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوں کو دھوتا ہے تو دھونے سے انسان کچھ جلد بازی کر لیتا ہے، یہ کونیاں جو ہیں یہ خشک رہ جاتی ہیں۔ اگر کونیاں خشک رہ گئی تو ہمارا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، تو فرض ادا نہیں ہوا تو وضو بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کونیوں کا خاص کر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں خشک نہ رہ جائیں۔ اور وضو کا تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی اپنے ہاتھ کے اوپر پانی لے لیں، پانی کو تر کر کے پھر اس سے مسح کرنا۔ اب اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ مسح کرنے کا یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر پانی لے کر اس کو دوسرے ہاتھ کے اندر بہایا جائے تاکہ پانی سے اپنے ہاتھوں کو تر کر لیا جائے۔ اب ایک تو انسان مسلسل ایک ترتیب سے وضو کر رہا ہوتا ہے نا، منہ دھو لیا، بازو دھو لیے، پھر اسی کے ساتھ آگے مسح، نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ مسح کرنے کے لیے پانی کو نیا لینا ہے۔ نیا پانی لے کر اوپر ہاتھوں کے اوپر بہا لیا۔ اب اپنے ہاتھوں کو تر کر کے، اب طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو آپس کے اندر ملا لیا جائے۔ ان کو ملا لینے کے بعد اب پیشانی کے بالوں سے شروع ہونا ہے۔ اب جب ہم نے پیشانی کے بالوں سے شروع ہونا ہے نا، تو ہم نے ہاتھ کی ہتھیلیاں سر کے اوپر نہیں لگنے دینی، صرف ہم نے انگلیوں کو ہم نے سر کے اوپر لگانا ہے، بالوں کے اوپر۔ آپ پیشانی کے اوپر رکھیں گے اور اسی طریقے سے ہم کرتے ہوئے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، اور ہم پیچھے سے پھر ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مدد سے ہم لگاتے ہوئے ہم آگے کی طرف آ جائیں گے۔ اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں، یہ شہادت والی انگلی اور یہ انگلی، اب ان انگلیوں سے ہم کانوں کا مسح کریں گے، کانوں کے اندر کانوں کا مسح کریں گے۔ اور جو 2 انگوٹھے رہ گئے ہیں، یہ کانوں کی بیک سائڈ جو ہے، بیک کی طرف، پیچھے کی طرف ہم ایسے کریں گے، اور یہ جو پیچھے والی ہتھیلیاں بیک سائڈ، ان پر ہم گردن کا مسح کر لیں گے۔ یہ ہے مسنون طریقہ سر کا مسح کرنا۔ اور وضو کا چوتھا فرض جو ہے، چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور جب انسان پاؤں کو دھوتا ہے نا تو خیال کرنا چاہیے کہیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کہیں جگہ خشک نہ رہ جائے، اس لیے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کو بھی اچھے طریقے سے دھو ڈالنا چاہیے، کہیں ہمارا یہ فرض ناقص نہ ہو، اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان وضو کے 4 فرض کو ہمیں سیکھ کر اس کو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم فرض کو مکمل کر لیں گے تو پھر ہمارا وضو بھی کامل ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کے بعد جو عبادت کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کو قبول بھی فرما لیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔